بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں، لیکن ان کی زندگی کے حالات و واقعات سے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کے چند ایمان افروز واقعات آپ کو پیش کریں گے جو آپ کے ایمان کو چار چاند لگا دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور آپ ابھی تک مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ مسجد کے صحن میں غلے کا ڈھیر لگا تھا اور اس کی حفاظت پر آپ مامور تھے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد شہر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، مگر وہ اکیلے مسجد میں پہرا دے رہے تھے۔ شہر کے لوگوں نے فطرانے کے لیے غلہ جمع کروایا تھا، اگلے دن فقراؤں میں تقسیم کرنا تھا۔ چوری کے ڈر سے ان کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ رات بھر اس غلے کی نگرانی کریں گے تاکہ کوئی چور مال نہ چرا لے جائے۔ وہ کچھ دیر مال کے گرد چہل قدمی کرتے، پھر تھکاوٹ ہوتی تو کچھ دیر بعد ایک طرف بیٹھ جاتے۔ اگرچہ رات تاریک تھی مگر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ انہیں مسجد کے صحن میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کو مسجد کے صحن میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ان پر واضح ہو گیا کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے۔ سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا غلے کے ڈھیر پر آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی تھا، مگر اس سے قبل انہوں نے کبھی اس کو شہر میں نہ دیکھا تھا۔ شہر کے سارے لوگ ان کے جانے پہچانے تھے، مگر وہ اس آدمی کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے اور وہ بھی چوری کرتے۔ وہ ابھی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اس آدمی نے زمین پر چادر بچھائی اور جلدی جلدی غلہ کے ڈھیر سے اناج چرانے لگا۔ چور جلدی جلدی غلہ جمع کر رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتے گئے۔ اس سے پہلے کہ چور انہیں دیکھ کے قریب آتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، وہ اس کے سر جا پہنچے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ چوری کرتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، لہٰذا چور نے بھی کسی حیل و حجت سے کام نہ لیا اور صاف الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس نے معصومانہ شکل میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن کیا کروں، بہت مجبور ہوں۔ میرے گھر کئی دنوں سے بھوک نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، میری کفالت میں میرے اہل و عیال ہیں اور میں انہیں کچھ کھلا نہیں سکتا۔ اس بے چارگی کے عالم میں میرے پاس بس یہی خیال آیا کہ اس غلے کے ڈھیر سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ لے جاتا تاکہ بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو کچھ کھلا سکوں۔ چور نے اپنی ایسی باتیں بنا رکھی تھیں کہ آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر کے سب سے غریب اور بھوک سے مارا ہوا شخص یہی ہے۔ چور نے اپنی جھوٹی باتوں سے محافظ کا دل موہ لیا اور انہیں اپنی اداکاری سے شدید متاثر کر کے چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے غلہ تو نہ ملا، البتہ محافظ نے اسے چھوڑ دیا۔ جو ہی محافظ نے اپنی گرفت چھوڑی اور اپنے منہ سے جاؤ کے الفاظ کہے تو چور یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ آدھی رات کو غلے کی حفاظت پر مامور یہ شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، اور جس مسجد میں یہ چور غلہ چوری کرنے آیا تھا یہ مسجد نبوی تھی اور وہ شہر مدینہ منورہ تھا۔ لیکن وہ چور کون تھا، اس کے متعلق وہ جتنا سوچ رہے تھے اتنا پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اس شہر میں رہتے ایک عرصہ بیت چکا تھا، مگر کبھی وہ شخص انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی رات وہ شخص شہر سے باہر سے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس سواری نہ تھی اور اس کے چہرے سے سفر کے آثار بھی نمودار نہیں تھے۔ اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے تھے اور ہاتھ بھی گرد آلود نہ تھے۔ ان سب چیزوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اور وہ بار بار اس کے متعلق سوچ رہے تھے۔ باقی آدھی رات بھی اسی کشمکش میں گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تاکہ رات کے واقعے کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر
سکیں۔ جو ہی وہ آپ کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تو میں اکیلا ہی جانتا ہوں اور کسی اور نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ پھر میں اچانک یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا۔ میں نے رات پیش آنے والے واقعہ کا حال سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ، چور نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ دن بیت گیا اور رات آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا اور ان کا کہا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی، اور ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے کے متعلق کہیں اور وہ نہ آئے۔ لہٰذا عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اب کب چور آتا ہے۔ جو ہی پہلی رات کا وقت ہوا، وہ دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوا اور بغیر کوئی آہٹ کیے وہ غلے کے ڈھیر کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلی رات کی طرح وہ ڈھیر کے قریب پہنچا، اس نے جلدی جلدی چادر پھیلائی، غلہ بھرنے لگا۔ میں بھی اسی طرح دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے سر پر آ گیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا تو میں نے اس کو کہا کہ آج میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تجھے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تاکہ وہ زکوٰۃ کے مال کو چوری کرنے والے کو خود سزا دیں۔ چور نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ کام کر رہ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا، مارے خوف کے اس کا برا حال ہو گیا، اس کی آواز لڑکھڑانے لگی، دنیا بھر کی مسکینی اپنے چہرے پر لا کر بولا، دیکھو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا، بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو، میرے اہل و عیال مشکل میں ہیں، بھوکے ہیں اور وہ میرے انتظار میں ہیں۔ خود تم سوچو کہ اگر تم مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دو گے تو میں گھر نہ جا سکوں گا اور وہ میرے گھر والے میرے انتظار میں بھوکے پیاسے رہیں گے، بھوک کی وجہ سے کہیں وہ مر نہ جائیں۔ اس کی باتوں کی وجہ سے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے قیدی نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جب میں نے اس کو کہا کہ آج تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تو وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی بچے بھوکے ہیں، اگر میں نے اسے نہ چھوڑا تو وہ بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر مسکرا دیے اور پھر بولے کہ اس چور نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ رات ہوئی تو میں نے تیسری رات بھی چور کی طاق میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو چور نے آتے ہی اپنی چادر بچھائی اور غلہ بھرنے لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آخری بار تھا، اب میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ 2 مرتبہ میں تجھے معاف کر چکا ہوں اور دونوں مرتبہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے، اب میں تجھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ چور پہلے کی طرح منت سماجت کرنے لگا اور اپنے بچوں کے واسطے دینے لگا، لیکن میں نے مضبوطی سے کہا کہ نہیں، میں تجھے اس بار نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہانوں سے بات بندی نظر نہیں آتی تو وہ بولا، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تمہیں ہر کام میں نفع دے گا، اگر وہ کلمات تو رات کو اپنے بستر پر پڑھ لے تو اللہ پاک فرشتوں کو مقرر کر دیں گے جو تیری ساری رات حفاظت کریں گے، نہ چور آئے گا اور نہ ہی کوئی شیطان تمہارے قریب بھٹکے گا۔ میں نے جلدی جلدی کہا، بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا، پہلے میری شرط ہے کہ اگر تم مجھے رہا کر دو گے تو وہ کلمات میں پھر بتاؤں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ بولا، نہ
جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے۔ وعدے کے مطابق میں نے چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ چور آیا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا کہ اس بار میں نے اسے منت سماجت پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں اور وعدے کے مطابق اس نے مجھے وہ کلمات سکھا دیے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سے کلمات ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس پر اللہ تعالیٰ فرشتے تم پر نگہبان مقرر کر دیں گے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بس یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ میں پریشان ہو گیا کہ چور نے پھر سے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں تک جسے تم پکڑ رہے تھے اور چھوڑ رہے تھے وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے قبل اسے پہلے نہیں جانتا تھا اور نہ اس شہر میں دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کی فضیلت بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کے مزید واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا اور ان کا نام عبد شمس تھا، مگر وہ لوگوں میں معروف ابو ہریرہ کے نام سے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی تھی جو انہوں نے بچپن سے پالی تھی۔ بلیوں سے ان کو بہت زیادہ پیار تھا۔ اس پیار کی وجہ سے لوگ ان کو ابو ہریرہ یعنی بلی والا کہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی۔ لوگ انہیں عبد شمس کے بجائے ابو ہریرہ کہنے لگے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبد شمس کے نام کے بجائے عبد الرحمن کا نام دیا، یعنی رحمان کا بندہ۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے نام پر بہت خوش ہوئے اور مسکرائے کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ نام مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ یوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کفر کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی میں آئے اور عبد شمس سے عبد الرحمن بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ کسی خاص کام کے لیے ہی مسجد سے نکلا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو غور سے دیکھتے اور اسے ذہن نشین کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں اور انہیں محدث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا خطاب ملا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا ہر فرمان میرے دل و دماغ میں محفوظ رہے، لیکن آپ کے پاس آ کر میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی چادر زمین پر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو فوراً زمین پر بچھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کر کے اس پر پھونک ماری اور کہا ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان کا حافظہ قوی ہو گیا اور وہ مرتے دم تک ان کا حافظہ تیز ہی رہا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان سنتے تو ایسا ذہن نشین ہوتا کہ مرتے دم تک محفوظ رہتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سب سے زیادہ کسے نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کہے گا۔